میں ہوں دعا کنور. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بروقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس اور میں ہوں دعا جمیل. آج کے پیدل میں شامل ہیں ایاز خان صاحب، لطیف چودھری صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد صاحب، حافظ طاہر، محمود اشرفی صاحب، عامر الیاس رانا صاحب اور فیصل حسین صاحب. بڑھتے ہیں آج کے پہلے بڑے سوال کی طرف. حکومت نے خطے میں امن کے لیے انتہائی اہم اور بڑا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے علاقائی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر جنرل قمر جاوید باجوہ کی موجودہ مدت مکمل ہونے کے بعد انہیں مزید 3 سال کے لیے آرمی چیف مقرر کر دیا ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت اسی سال 29 نومبر کو مکمل ہو رہی تھی. اگر علاقائی صورتحال کی بات کریں تو مشرقی سرحد پر مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے ریاستی دہشت گردی عروج پر ہے. لائن آف کنٹرول بلا اشتعال فائرنگ کی جا رہی ہے لائن آف کنٹرول پر، اور مودی سرکار کی جانب سے ایٹمی حملوں کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں. جبکہ مغربی سرحد پر دہائیوں سے جنگ میں گھرا افغانستان اس وقت امن عمل کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس میں پیش رفت بھی دیکھنے کو مل رہی ہے. اسی مناسبت سے آج ہمارا پہلا اور بڑا سوال ہے ایکسپرٹس کے لیے کہ موجودہ حالات میں وزیر اعظم کے فیصلے کی جو ٹائمنگ ہے یہ کتنی درست ہے. ایاز خان صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گی. مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کر دی وزیر اعظم نے آرمی چیف کی. موجودہ حالات اور جو اس وقت جو مسئلہ کشمیر کو لے کر اندرونی بیرونی چیلنجز اس وقت جو ملک کو درپیش ہیں، ٹائمنگ کتنی درست آپ دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ ایکسپیکٹڈ تھا، میرے لیے کوئی حیرت نہیں ہوئی مجھے اس فیصلے کی. ہاں، ٹائمنگ البتہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید کوئی 2-1 ہفتے بعد اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی، لیکن وہ جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ جو حالات اس وقت بنے تو اس وقت انڈیا کو میسج دینا بھی ضروری تھا کہ ہماری انڈیا کے حوالے سے اور جو سیکیورٹی کے حوالے سے پالیسی ہے وہ تسلسل کے ساتھ چلتی رہے گی، اس لیے انڈیا کسی غلط فہمی میں نہ رہے. دوسرا، امریکہ کو میسج دینا بھی ضروری تھا کہ ہم جو افغانستان میں ہو رہا ہے اور جتنا ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں تو اس کی بھی ایک ہے. پھر غالباً کچھ اندرون ملک بھی کچھ لوگوں کے لیے یقیناً اس میں کوئی میسج ہے کہ وہ جو پالیسیز چل رہی تھیں جو کرپشن کے حوالے سے اور باقی چیزیں وہ ایز اٹ از چلتی رہیں گی. اب اس میں کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے. ظاہر ہے یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے اور عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے ماضی میں اس طرح کے فیصلوں کے مخالف رہے ہیں، لیکن حالات جب آپ کو اس پوزیشن میں لاتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں فیصلہ کرنا کتنا ضروری ہے. اور میں ایک اور آپ کو ایک چیز انڈیا کے حوالے سے بھی بتا دوں کہ انڈین تاریخ میں پہلی بار ان کا آرمی چیف بھی ایکسٹینشن پائے گا، لیکن کسی اور صورت میں. بپن راوت جو ان کے آرمی چیف ہیں وہ ایک نیا عہدہ کریٹ کر رہے ہیں نریندر مودی صاحب، اور چونکہ انٹیگریشن کے لیے تینوں فورسز کی تو اس کے ہیڈ، اور سب سے چانسز یہ ہیں کہ پہلی بار آپ دیکھیں گے کہ ایک آرمی چیف مزید 3 سال کے لیے وہاں بھی آپ کو. یہ تو بریکنگ نیوز ہوگی کہ انڈیا میں یہ ہوتا ہے. بریگیڈیئر صاحب، ٹائمنگ کی ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پر جب ہم مسئلہ کشمیر کو دیکھتے ہیں افغانستان کے تناظر میں، اور جس طرح ایاز خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو بھی پیغام گیا، امریکہ کو بھی یہ پیغام گیا، اور افغانستان کی صورتحال کے مد نظر آپ کے خیال میں جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان میں تسلسل ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تسلسل ہے یا بہت سے جو چیلنجز ہیں اس سے نمٹنے کے لیے یہ حکمت عملی؟ دیکھیں، چیلنجز تو ہیں، لیکن ٹائمنگ اس کے اوپر میں پہلے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ زیادہ جو اس وقت اہم ہے وہ افغانستان ہے. ہندوستان کے ساتھ تو ہماری اس وقت جو حالات ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی بہتری آنے کا کوئی وہ ہے ایکسپیکٹیشنز ہیں، لیکن افغانستان کی جو اس وقت امن کی جو بات چیت ہو رہی ہے اور طالبان کی اور امریکنوں کی جو بات قطر میں ہو رہی ہے وہ ایک بڑے کریٹیکل فیز میں ہے اور فیصلہ کن مرحلے پہ آ گئے ہیں، اور اس میں پاکستان کا ایک بڑا اہم رول رہا ہے اور انہیں کافی فشار جو ہے افغان طالبان پہ ڈالا تھا کہ یہ جنگ ابھی ختم ہونی چاہیے اور افغانستان میں امن آنا چاہیے. تو اس میں یہ ہو سکتا تھا کیونکہ اگر یہ ایکسٹینشن نہ ہوتی تو کچھ لوگ پھر انتظار کے موڈ میں چلے جاتے ہیں اور وہ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی 2-3 مہینے ذرا اس کو دو، کیونکہ وہاں پر بھی ہارڈ لائنرز موجود ہیں جو لڑائی جاری رکھنا چاہتے ہیں. وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ امریکہ کو اس طرح راستہ دیا جائے. تو ان کے لیے ایک یہ بڑا اہم پیغام ہے کہ پاکستان جو ہے جو پالیسی افغانستان میں اس وقت چل رہی ہے وہ چلتی رہے گی، اور جو چیف آرمی ہیں وہ آرمی کے چیف جو ہیں وہ اس تسلسل کو آگے بڑھاتے جائیں گے، اور اگلا مرحلہ جو آئے گا کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان جو بات چیت کا وہ ہوگا. تو ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے چیلنجز اس وقت بہت سخت قسم کے ہیں، اور آرمی چیف کے لیے اگلے
جو ہے 2-3 سال میں بڑے اہم چیلنجز ان کے سامنے آئیں گے، اور ہندوستان کا جو چیلنج ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، کیونکہ وہ جو اس وقت کشمیر میں اس نے پالیسی اختیار کی ہے اس نے بالکل راستہ بند کر دیا کشمیریوں کا. اگر وہ چاہتے بھی تھے کہ کوئی بات چیت کا راستہ نکل آئے وہ بھی نہیں نکلے گا. تو اس کے بعد اگر یہ جیسے کرفیو اٹھے گا اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی، وہاں پر ریپریشن زیادہ بڑھے گی. جو ٹرانس نیشنل ملیٹنٹس ہیں ان کے لیے بڑا ایک ماحول ملے گا کشمیر میں، اس کو کوئی روک پائے گا کہ نہیں روک پائے گا، یہ بڑا مشکل کام ہے. اس کے رد عمل کے اوپر وہ سارا ملبہ پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کریں گے، لائن آف کنٹرول کو وہ گرم کریں گے، بین الاقوامی سرحد کی بھی وہ خلاف ورزی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کسی حد تک بھی جائیں گے کہ کشمیر سے توجہ اٹھا کے وہ یا تو لائن آف کنٹرول پہ لے کے آئیں یا پاکستان کی بین الاقوامی سرحد کے اوپر وہ لے کے آئیں. تو یہ میرے خیال میں میرے نزدیک یہ اچھا فیصلہ ہے کہ ان کو ایکسٹینشن دی گئی ہے، اور جو پاکستان کے اس وقت چیلنجز ہیں ان کو عبور کیا جائے. میری دعا ہے کہ یہ چیلنجز جو آگے آ رہے ہیں یہ خوش اسلوبی سے طے پائیں. یعنی آپ کے ذہن میں کچھ خدشات ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. افغانستان کا امن جو ہے وہ افغان جو ہے وہ بیچ میں سے کچھ نہ کچھ گڑبڑ وہاں پر ہو سکتی ہے. ہندوستان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر نکل سکتے ہیں. تو چیلنجز ہیں، اگلے 3 سال ہم دعا گو ہیں کہ یہ چیلنجز ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے لطیف چودھری صاحب، آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ باتیں تو اس کے بارے میں ہو ہی رہی تھیں، اور پاکستان کی اگر تاریخ میں دیکھیں تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. پہلے بھی ایکسٹینشنز ہوتی آئی ہیں. جنرل کیانی کو آصف زرداری صاحب کی گورنمنٹ نے ایکسٹینشن دی تھی، اور جنرل پرویز مشرف صاحب تو خیر خود ہی صدر تھے اور خود ہی اپنی ایکسٹینشن کر لیتے تھے. تو وہ جنرل ضیاء الحق بھی 11 سال انہوں نے بطور آرمی چیف کا عرصہ گزارا. تو اس لیے کوئی پاکستان میں نئی بات نہیں ہے یہ کام. اور ترقی پذیر ملک جو، بلکہ ترقی پذیر نہیں، جو بیکورڈ کنٹریز ہوتے ہیں ان میں آرم فورسز کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے فیصلہ سازی کے اندر بھی اور استحکام کے لیے بھی. تو پہلی بات تو اس میں ایک یہ چیز میسج آیا کہ اب آرمی اور سول گورنمنٹ ڈیموکریسی آپس میں ایک ہی پیج پہ ہیں، یعنی ان کے درمیان اختلافات نہیں ہیں. جو فارن پالیسیز کے معاملات ہیں یا انٹرنل پالیسی کے معاملات ہیں ان میں دونوں ایک ہیں، اور یہ تسلسل اگلے ان کے ٹنیور تک بھی پورے چلے گا. کیونکہ اگر 3 سال مزید جنرل صاحب کو جو ایکسٹینشن دی گئی ہے تو گورنمنٹ بھی اپنی جو آئینی ٹرم ہے وہ بھی تقریباً پوری کر چکی ہوگی. تو لہٰذا یہ ایک تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتا مجھے نظر آ رہا ہے. تو عمران خان صاحب نے میرا خیال ہے کہ اپنے سیاسی کیریئر کے اندر ایک دانشمندانہ میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ ہی میں کہوں گا، کیونکہ انہوں نے کوئی اس میں نہ کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے بلکہ اس کو خوش دلی سے یہ کام کر دیا. اور اب میرا خیال ہے کہ جو ابھی جو باقی ایکسپرٹس نے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے بات کی وہ بھی ایک اپنے پایہ تکمیل تک پہنچے گی، اور انڈیا کے ساتھ بھی معاملات جیسے بھی آگے بڑھنے ہیں وہ بھی ایک پورے استحکام کے ساتھ ہوگی. اور اندرون ملک بھی جو احتساب کا جو سلسلہ چل رہا ہے میرا خیال ہے یہ چلتا رہے گا، اور اپوزیشن کو ریلیف کہیں نہیں نظر آ رہا. عامر صاحب، جس طرح لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آلدو وزیر اعظم عمران خان جب وزیر اعظم نہیں تھے تو ایکسٹینشن کے بہت اگینسٹ تھے، ان کے بہت سے انٹرویوز جو آج سوشل میڈیا پر شیئر بھی کیے جا رہے ہیں، آپ کے خیال میں بھی وزیر اعظم نے بہت موجودہ حالات، موجودہ صورتحال میں دانشمندانہ فیصلہ کیا؟ دیکھیں، جب بندہ گورنر سے نابلد ہو تو وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. اب وہ آ گئے ہیں نا حکومت میں اور بیٹھ کے دیکھ بھی رہے ہیں، تجربہ بھی کر رہے ہیں، تو انہیں سمجھ آ گئی کہ گورننس کوئی آسان کام نہیں ہے پاکستان جیسے ملک میں، جہاں آرمی چیف نے آپ کو سعودی عرب سے، یو اے ای سے، چائنا سے، قطر سے ساری جو آپ کی ضروریات تھی اربوں ڈالر کی وہ پوری کر کے دی. پھر آپ کو جو امریکہ کا ڈیمانڈ بھی تھا اور عمران خان خود بھی چاہ رہے تھے کہ یہ افغانستان میں طالبان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے حل ہو، تو وہ راستہ بھی آرمی چیف نے نکالا اور طالبان اور امریکہ کو ایک ٹیبل پہ لا کے بٹھا دیا. پھر یہی بات جو آرڈر کیا ہے، کیونکہ ابھی نوٹیفیکیشن ہونا ہے، یہ آرڈر ہے پرائم منسٹر کی طرف سے ایک، تو وہ اس کو آپ دیکھ لیں کہ اس میں لکھا ہے ریجنل سیکیورٹی. تو وہ ظاہر ہے ریجنل سیکیورٹی میں آپ چائنا، ایران، انڈیا، افغانستان
یہ سارے جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں کیا حالات ہیں, LOC پہ کیا سچویشن ہے, اور خاص طور پہ افغانستان جس سے پورے خطے کا امن جڑا بھی ہوا ہے. اب ہم اس کو کیسے, کیونکہ ہم نے ماضی میں ایک معاہدہ کرا کے اپنے گلے ڈال لیے افغان مہاجرین بھی, اور ایک غربت اور افلاس کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہمارے اپنے لوگوں کے اندر آیا. کیا ہم افغانستان میں اب وہی کچھ کریں گے, یا چونکہ ہم نے یہ تجربے کیے ہیں تو ٹرمپ صاحب تو کال بھی کر رہے ہیں اور بار بار ان کو اپنے الیکشن کے لیے یہ چاہیے ایک اچھی خبر, تو پاکستان کے جو سیف گارڈ ہیں سیکیورٹی کے وہ تو آرمی چیف کر رہے ہیں نا. بالکل. تو ایک اچھا فیصلہ ٹائملی کر دیا کہ افواہیں جنم لیں, کہانیاں بنے, ہوگی نہیں ہوگی, اس کو انہوں نے ختم کر دیا. وزیر اعظم نے ایک فیصلہ کر کے اب ان دونوں پہ, چونکہ دیکھیں نا آرمی چیف ڈیولپمنٹ کونسل جو بنی ہے اس کے اندر بھی ممبر ہو گئے ہیں کچھ عرصہ پہلے, چند ہفتے پہلے, تو دونوں مل کے جب کام کر رہے ہیں اور احساس بھی ہے اور بات بھی ہے کہ نہیں اب اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے, تو پھر ہمیں یہی دیکھنا ہوگا کہ یہ جو آنے والے چیلنجز ہیں ان کو ان کے ساتھ, لیکن اس کے لیے سب کے ساتھ ایک بات ضروری ہے, وہ ہے پاکستان میں سیاسی استحکام. عدم استحکام سیاسی ہوگا تو اقتصادی آپ کو ملتا ہوا نظر نہیں آئے گا. ٹھیک. مولانا صاحب, سیاسی استحکام بہت ضروری ہے جس طرح عامر صاحب بھی کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ وقت کی ڈیمانڈ تھی جو وزیر اعظم پاکستان نے فیصلہ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیے یہ بات تو بڑی واضح ہے اور سب کے سامنے ہے کہ حالات کیا ہیں, اور یہ بھی سب کے علم میں ہے کہ جنرل باجوہ نے کتنی محنت کی ہے عالمی دنیا میں پاکستان کے حالات کے حوالے سے. وہ ابھی جیسا کہ عامر الیاس رانا صاحب نے کہا, سعودی عرب ہو, امارات ہو, باقی ممالک ہوں, جس طرح ہمارے حالات پچھلی حکومت میں ان کے ساتھ تنزلی کی طرف تھے, جنرل باجوہ کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم دوبارہ اپنے حالات کی بہتری کی طرف آئے ہیں. پھر ملک کے اندرونی حالات بھی جو ہے جیسے استحکام بہت ضروری ہے, اور ایسے وقت میں جب کہ ایک طرف ہندوستان آپ کے سر پہ کھڑا ہے آ کے, اور ایک طرف افغانستان جو ہے آپ تمام تر محنت کر رہے ہیں, وہ پھر الزام تراشی سے باز نہیں آتے. آپ نے اپنے ملک کے اندر جو ہے 80,000 لوگوں کی جانیں قربان کی ہیں, اس کے باوجود افغانستان کی حکومت کی طرف سے آپ پر الزامات آ رہے ہیں, اور آپ کا موقف دنیا نے تسلیم کر لیا ہے کہ جناب مذاکرات سے افغانستان کا مسئلہ حل ہوگا. اب امریکن فوجوں کا وہاں سے نکلنا, افغانستان کی نئی صورتحال, ایک طرف سے ہندوستان کی جارحیت, ان سب میں آپ کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ آپ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دیں تاکہ یہ جو پالیسیاں یہ تسلسل کے ساتھ آگے چلیں. آپ اس وقت ان حالات میں اگر سپہ سالار کو بدلتے ہیں تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے, آپ کی کیا پالیسی ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان اور پاکستان کی قوم افورڈ نہیں کر سکتی تھی, اور یہ کوئی پہلی بار تو ہوا نہیں. جنرل مشرف کے ساتھ معاہدے کرنے والے, LFO کرنے والے بھی یہاں موجود ہیں, جنرل کیانی کے ساتھ جو ہے ایکسٹینشن دینے والے بھی یہاں موجود ہیں, جنرل ضیاء الحق کو ابا جی کہنے والے بھی یہاں موجود ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں, کوئی نئی بات ہوئی نہیں ہے, اور اگر کوئی اس پر تنقید کرنا چاہے گا تو وہ میرا نہیں خیال اول تو کوئی ناقد ہے ایسا, اور اگر کوئی ہوگا تو 2-4 دن میں وہ بھی اپنا غصہ ٹھنڈا کر لے گا. گراؤنڈ ریالٹی, زمینی حقائق یہی ہیں کہ آپ کو یہ ایکسٹینشن دینی تھی, اس وقت کے حالات کا تقاضا تھا. اور میں آپ سے یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آج تک جان دیکھ رہا تھا عالم عرب میں کیا ہو رہا ہے, اسلامی دنیا میں لوگ مطمئن ہوئے ہیں. پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسی میں اب تسلسل آئے گا, ایک قرار آئے گا, ایک استحکام آئے گا, اور عالم اسلام کے اندر اس ایکسٹینشن کے بعد میں سمجھتا ہوں جو ایک پاکستان کے حوالے سے ایک بے یقینی سی یا کوئی بے چینی سی کی کیفیت تھی وہ ختم ہوگی, کیونکہ بلا شبہ حکومت کی بعض پالیسیوں پر تنقید بھی ہو رہی تھی, بعض پالیسیاں جو ہیں وہ ابھی قرار نہیں پکڑ رہی. میرا خیال ہے کہ اس سے اب پاکستان کو, پاکستان کی قوم کو فائدہ ہوگا, اور حکومت کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. پاکستان استحکام کی طرف انشاءاللہ جائے گا اور پاکستان اس سے مضبوط ہوگا. ٹھیک ہے. فیصل حسین صاحب, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کو, پاکستانی قوم کو فائدہ ہوگا, اور جس طرح مولانا صاحب کہہ بھی رہے ہیں کہ باہر کی دنیا میں, عرب ممالک میں اس کو بڑا پازیٹیو لیا گیا ہے؟ دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں ایک بہت عرصے کے بعد ایک ایسی حکومت آئی ہے کہ جس میں حکومت اور تمام ریاستی ادارے جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں. تو ماضی میں جتنی حکومتیں رہیں عمومی طور پہ جو ہے وہ حکومت اور ریاستی اداروں میں جو ہے شروع دنوں سے ہی جو ہے
وہ ایک تصادم کی فضا، ماجرائی کی فضا پیدا ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے حکومتوں کو اپنی پالیسیاں بنانے میں اور پالیسیوں کو پر عمل درآمد کرانے میں بھی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو اگر ہم اس سارے تناظر میں دیکھیں تو بہرحال یہ حکومت کا جو ہے بہت ہی ایک مناسب اور دانش مندانہ اقدام ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جتنی غیر ملکی امداد آئی ہے اور دوست ممالک سمیت اور ورلڈ بینک سمیت، ورلڈ بینک میں بھی جو ہے آرمی چیف نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ دوست ممالک میں خاص طور پہ جتنے اسلامی ممالک ہیں وہاں پہ تو آرمی چیف کا کردار جو ہے وہ بہت ہی نمایاں رہا جو پاکستان کو امداد دلانے میں۔ لیکن اس فیصلے کی کامیابی کا اور دانش بہتر ہونے کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک سال میں عمران خان کا یہ پہلا فیصلہ ہے کہ عمران خان کے جو بدترین ناقد بھی ہیں، آپ کوئی بھی ان میں تجزیہ نگاہ، دانشور، صحافی یا کسی بھی سطح پر جو ہے وہ اس فیصلے کی مخالفت نہیں کر رہے۔ اگر کہیں آگ لگی ہوئی ہے تو صرف بھارت میں اس فیصلے پر آگ لگی ہوئی ہے، تو جس فیصلے پر بھارت بلبلا رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ خیر کی اور سلامتی کا جو ہے وہ پیغام لے کر آئے گا۔ تو بہرحال یہ فیصلہ اس حوالے سے ہر سطح پہ اس فیصلے کو جو ہے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ پورے ایک سال میں عمران خان نے کوئی ایک ایسا فیصلہ کیا جس کو عوام کے اور تمام مکتبہ فکر کے اسکول آف تھاٹ نے جو ہے اس کو سراہا ہے، پسند کیا، تو یہ والا ان کا جو حکم نامہ ہے جو اب سے کچھ دیر پہلے جاری ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہر سطح پر اس فیصلے کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ موجودہ حالات میں وزیر اعظم کے فیصلے کی جو ٹائمنگ ہے وہ کتنی درست ہے، ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں۔ ابھی ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے۔ ہمارا دوسرا بڑا سوال ہے سن طاس معاہدے کی خلاف ورزی، پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے؟ ایکسپرٹس رائے دے رہے ہیں بریک کے بعد۔ ایل او سی پر جارحیت کے بعد بھارت نے آبی جنگ بھی شروع کر دی۔ مودی سرکار نے سن طاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اطلاق کیے بغیر 4 ڈیموں سے پانی پاکستان کی طرف چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں دریائے سندھ سمیت بڑے دریاؤں میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے اور سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ حکومت نے سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں کے ساتھ ساتھ فوج کو بھی طلب کر لیا، جبکہ دریا کے کناروں پر بسنے والے افراد کو محفوظ مقامات کی طرف منتقل کرنے کے لیے الرٹ بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ ہمارا سوال ہے کہ سن طاس معاہدے کی خلاف ورزی، پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے؟ مولانا صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی۔ یہ توقع تو بہرحال بھارت سے کی جا رہی تھی کہ بھارت اس حد تک جا سکتا ہے، اب پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے اس خلاف ورزی کے اگینسٹ؟ جی مولانا صاحب، بات یہ ہے کہ یہ بھارت نے پہلی بار تو کیا نہیں ہے، پہلے بھی جب بھارت پانی چھوڑتا ہے تو ہمیں وہ بتاتا نہیں ہے، تو ہمیں اپنی تیاری کرنی چاہیے۔ اب تو اس وقت بھارت جارحیت کے موڈ میں ہے اور وہ جارحیت کر رہا ہے، وہ اب بھی جارحیت بھی کرے گا، وہ لائن آف کنٹرول پہ بھی لگا ہوا ہے، اور جیسے ہمارے وزیر خارجہ بھی کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ اور بھی کر سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے ہر میدان میں، اور قوم کو تیار کرنا چاہیے کہ ہم نے بھارت کا ہر سطح پہ مقابلہ کرنا ہے، اور بالخصوص جو ہمارے علاقے ہیں جو دریاؤں کے قریب ہیں، جیسا کہ رات بھی میں دیکھ رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی ہدایات دی ہیں، قوم کو بھی ہم ذہناً تیار کریں کہ ہم نے اپنے لوگوں کی مدد کرنی ہے، جو ان علاقوں کے رہنے والے ہیں انہیں وہاں سے نکالنا ہے، اور دنیا کو بھی ہم بتائیں کہ یہ بھارت جو ہے وہ کس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے، اور اگر خدا نخواستہ بھارت کا یہ رویہ رہا تو صرف پاکستان اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا امن خطرے میں پڑے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اس کی جارحیت کے سامنے بھرپور انداز سے اپنی تیاری بھی کرنی چاہیے، اپنا دفاع بھی کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا بھی چاہیے، اور اس کے یہ جو مکروہ عزائم ہیں یہ دنیا کے سامنے بھی لانا چاہیے کہ ایک شفاق اور درندہ صفت انسان جو اس وقت بھارت کا وزیر اعظم ہے وہ دنیا کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ وہ صرف پاکستان ہندوستان کے امن سے نہیں کھیلنا چاہتا، وہ پوری دنیا کے امن سے کھیلنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ تمام مکروہ حرکتیں کر رہا ہے جس سے کسی نہ کسی طریقے سے تصادم ہو۔ ہم جنگ کے لیے ضرور تیار ہیں، اور الحمدللہ ہم ڈرتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ مسلمان تو شہادت سے خوفزدہ نہیں ہوتا، خوش ہوتا ہے، لیکن دنیا کو ہمیں بتانا چاہیے اور اپنی قوم کو تیار کرنا چاہیے ہر اعتبار سے، دفاعی اعتبار سے بھی، اور یہ جو آبی جارحیت ہے یا اور اس طرح کی کوئی حرکت ہے اس کے مقابلے کے لیے بھی۔ فیصل حسین صاحب، دیکھیں یہ بھارت آبی
جارحیت پہ نہیں اتر آیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ بغیرتی پہ اتر آیا ہے, گھٹیا پن پہ اتر آیا ہے. ہمارا تو ایک المیہ یہ ہے کہ ہمیں جو دشمن ملا وہ بھی بڑا کوئی کم ظرف اور نیچ دشمن ملا. دیکھیں جنگوں کے اور دشمنیوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں, کچھ اخلاقیات ہوتے ہیں, لیکن یہ تو بھارت تو ایک ایسا ملک ہے, خاص طور پہ بھارت کی جو موجودہ حکومت ہے یہ تو کسی اصول کو, کسی اخلاقیات کو جو ہے مانتا ہی نہیں ہے. لیکن بھارت کا جو ہے ایک یہ جو عمل ہے جس وقت بھارت نے کیا ہے, دنیا کے لیے پیغام ہے. بھارت ایک ایٹمی ملک ہے, ہم بھی ایک ایٹمی ملک ہیں, تو یہ کسی وقت بھی جو ہے وہ ایٹم بم جب اس حد تک نیچ پنے پہ آ سکتا ہے تو کل وہ ایٹم بم کا بھی استعمال کر سکتا ہے. تو ایٹم بم چلے گا تو پاکستان تو جواب میں بھارت کو تباہ کرے گا, لیکن پوری دنیا بھی تباہ ہوگی. تو یہ پوری دنیا کی لیڈرشپ کو جو ہے بھارت کے رویے کا جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے کہ وہ پاکستان کی پالیسی کو پاکستان کی کمزوری نہ سمجھے, پاکستان کی حکمت عملی کو اس کی کمزوری نہ سمجھے. پاکستان کے پاس بھی جواب دینے کا حق بھی ہے, صلاحیت بھی ہے اور ہمت بھی ہے. جو جنگ لڑنے کی جو اجزائے ترکیبی ہوتی ہے تمام کی تمام جو ہے پاکستان کے پاس موجود ہے. تو دنیا کو چاہیے کہ بیچ میں پڑے, بھارت کو اس کی جارحیت سے اور اس کی جو یہ پالیسیاں ہیں, جو ایک جہرانہ پالیسیاں, ان سے روکے, ورنہ تصادم ہوگا تو تصادم کی آگ میں دو ملک نہیں جلیں گے, پوری دنیا جلے گی, پوری دنیا اس جنگ کی لپیٹے میں آئے گی. اس وقت دنیا کو چاہیے جو اس وقت وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, دنیا کو کردار ادا نہیں کر رہی, وہ ایک تماش بین کے طور پہ سارے منظر کو دیکھ رہی ہے, لیکن یہ تماش بین بھی جو ہے صورتحال سے کل محفوظ نہیں رہیں گے. ٹھیک عامر صاحب, دنیا نوٹس لے, اس کے علاوہ کیا کیا آپشن ہیں جو آبی جارحیت کے خلاف استعمال کیے جاتے ہیں, جس کا آغاز اب انڈیا نے کیا ہے؟ دنیا کیا نوٹس لے, پہلے تو ہمیں اپنے گھر کو نوٹس لینا چاہیے. ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہم تو جہاں دریاؤں میں پانی بند ہوا ہے وہاں ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا دی ہیں, وہاں قبضے کر دیے ہیں, وہاں پہ فصلیں اگا رہے ہیں. سندھ سے شروع ہو جائیں اور یہ پسرور تک, اب جیسے آج اس نے ستلج میں چھوڑا ہے پانی, اور دریائے راوی, لاہور کنارے ہمارے بڑے بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ لاہور میں کیا ہوا اب تک. یہ ساری چیزیں ہم بحیثیت قوم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کچھ نہیں کیا. اب ایک بڑا موقع ہے, عمران خان امر ہو جائیں گے, مذاکرات کریں اپوزیشن سے بھی, سندھ کی بھی, کے پی کی بھی, اور کالا باغ ڈیم کی طرف بنیاد رکھیں. بھاشا بنتا رہے گا, اس کے ہم نے بہت بھاشن سن لی ہے, چلتا رہے گا اس پہ, وہ چونکہ کام لمبا ہے. کالا باغ ڈیم میں صرف ڈیم کی سٹوریج شروع ہونی ہے اور کچھ نہیں ہونا, وہاں سب چیزیں تیار ہیں. بیٹھ کے بات کرنی چاہیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. دریائے کابل پہ انڈیا افغانستان میں جا کے ڈیم بنا رہا ہے تاکہ یہ جو دریائے سندھ میں کابل آ رہا ہے یہ بھی ختم ہو جائے. دیکھیں اس کی پلان, دشمن جس حد تک کمینگی پہ جا سکتا ہے وہ جا رہا ہے, اور اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. مودی اب آیا ہے, یہ اس کے اوپر کام وہ ہمیشہ سے ان کی ساری حکومتیں کر رہی ہیں کہ پاکستان کو اس طریقے سے مفلوج کر دیا جائے کہ یہاں پانی نہ ہو, لوگ ترسیں. تو کام ہماری لیڈرشپ کو کرنا ہے. ماضی میں نہیں ہوا, آج کر لیں آپ. ہم سب کو ایک دوسرے کو تانے دینے کا بڑا شوق ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب وقت آ رہا ہے جب پوری دنیا پانی کے لیے, کہتے ہیں نا کہ اگلی جنگیں پانی پہ ہونی ہیں, تو ہمارے گلے تو ڈال دی ہیں جس کو ہم آبی جارحیت کہہ رہے ہیں, اور کیا کہیں اس کو. ٹھیک بریگیڈیئر صاحب, دیکھیں یہ جو سندھ طاس معاہدہ ہوا تھا اس میں کچھ بڑی خامیاں تھیں اور وہ ہمارے خلاف ابھی جا رہی ہیں. اس وقت کسی نے اس کے اوپر سوچ بچار نہیں کیا اور اس کی قیمت جو ہے وہ آج کل ہم پاکستان جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کے گارنٹور جو ہے وہ ورلڈ بینک ہے. تو اس میں ہم آربیٹریشن میں جا سکتے ہیں, ہم وہاں پر شکایت کر سکتے ہیں. اگر کسی شک کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو ہم ادھر جا سکتے ہیں اور آربیٹریشن میں چلے جائیں کہ کس طرح ہندوستان نے اس کی خلاف ورزی کی ہے. ابھی باقی تو ہم اور کچھ کر نہیں سکتے ہیں, لیکن رانا صاحب نے ایک اچھی بات کی ہے جو میں بھی کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ایک دریا ہوتا ہے اور اس کا ایک فلڈ پلین بھی ہوتا ہے کہ جب زیادہ پانی آتا ہے تو ایک فلڈ پلین ہوتی ہے. ابھی اس فلڈ پلین کے اندر جو ہے لوگوں نے فصلیں اگانی شروع کر دی ہیں, گھر بنانے شروع کر دیے ہیں, اور پھر بعد میں شور مچاتے ہیں کہ جی ہم فلڈ میں آ کے پھنس گئے ہیں. تو ہمیں بہت جو ہے اس کے اوپر ایک عزم دکھانا چاہیے, ایک ول دکھانی چاہیے کہ جتنے بھی ریور ہے اور اس کا فلڈ پلین ہے اس کو آبادی سے پاک رکھیں, فصلوں سے جو ہے اس کو پاک رکھیں. یہ دریا ہمیشہ اس میں فلڈ آتے رہیں, اور اسی طرح اور پرانے اگر آپ جتنے بھی قصبے دیکھیں ان میں کبھی بھی فلڈ نہیں آتا ہے. یہ آج کل کے جو قصبے ہم نے بنا دیے ہیں اس میں فلڈ آتا ہے. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے, اور جدھر وہ دشمن نہیں ہے کہ جو آپ کو نقصان نہ پہنچائے. ہندوستان ہمارا دشمن ہے, وہ ہر حربہ استعمال کرے گا کہ ہمیں نقصان پہنچائے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, سندھ طاس معاہدے میں غلطیاں تو تھی, لیکن اس کے بعد جو ہم نے بلنڈرز کی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں. رن آف ریور پہ ظاہر ہے جب ہم نے ڈیمز نہیں بنائے تو اس کے بعد پھر ہمارے دشمن نہیں بنانے تھے نا, وہ کیوں ہمارا لحاظ کرتا. اور یہاں لوگ ظاہر ہے اس پہ لگے رہے ہیں کہ نہیں ایسی کی تیسی ہماری لاش پہ ڈیم بنے گا. اس طرح کے فیصلے جب کرنے ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ریاست کو فیصلے کرنے
پڑھتے ہیں اور ریاست کو اس پہ عمل درآمد کرانا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ صرف کہ جی فلاں ڈیم چونکہ لوگ مخالف ہیں. بھئی آپ حساب لگائیں نا کہ کتنے لوگ مخالف ہیں, ان کی پرسنٹیج تو نکالیں. بالکل بہت منیمل آپ کو اس کی مخالفت نظر آئے گی, لیکن ہم ڈر جاتے ہیں کیونکہ جی یہ مخالفت ہو گئی ہے اس لیے ہم نے کچھ نہیں کرنا. اور وہ ابھی جارحیت بھارت نے ہمیں کبھی بھی نہیں بتایا پانی چھوڑتے ہوئے. اور یہ جو رانا صاحب بات کر رہے تھے نا ہاؤسنگ سوسائٹیاں, یہ راوی کے کنارے ایک بڑی زبردست بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی بننے جا رہی تھی جو نہیں بنی. اور آج میں سوچ رہا ہوں کہ اگر وہ بن گئی ہوتی تو جتنا وہ آیا پانی 40,000 کیوسک کے قریب اس وقت راوی میں پانی ہے, وہ تو ڈوب چکی ہوتی. تو یہ تو ہماری حالت ہے. لطیف چوہدری صاحب, دعا میرا خیال ہے کہ یہ کوئی جارحیت نہیں تو ہے نہیں کہ اس پہ اتنا شور مچایا جائے. یہ ایک حکومت کے لیے ایک چلے پلس پوائنٹ بن گیا کہ جو مہنگائی لوگ مر رہے ہیں, بھوک سے مر رہے ہیں, اب ان کو اس طرف لگا دیں کہ بھارت نے پانی چھوڑ دیا. ابھی بات یہ ہے کہ جو سندھ طاس کا جو معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت پتہ تھا کہ پاکستان تک پانی کتنا آئے گا آنے والے ٹائم میں, وقت میں. تو اس وقت کو ہمیں اپنے لیے استعمال کرنا چاہیے تھا. ہم نے نہ تو انتظامات کیے, دریاؤں میں تو فلڈ آتے ہی رہتے ہیں, یہ تو ہے. بلکہ میں آج ہی ایاز صاحب سے بات کر رہا تھا کہ یار شکر ہے دریائے راوی میں پانی آیا, ورنہ اس میں تو پانی نہیں نظر آتا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر پانی آ جائے تو اس کو استعمال میں لانا تو ہمارا کام ہے نا. ہمارے ادارے بنے ہوئے ہیں, تنخواہیں ملازموں کی جا رہی ہیں, لیکن کام دیکھیں تو صفر ہے. اگر کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بن گئی ہے تو اس کو روکنا کس نے تھا؟ وہ میں نے تو نہیں جا کے روکنا, یا آپ نے تو نہیں روکنا. حکومت کے ادارے ہیں اور ادارے موجود ہیں. یہ نہیں کہ بھی ادارے بھی نہیں ہیں, ادارے بھی موجود ہیں. تو اللہ کے فضل سے پھر بھی ہمارے پاس سیلاب ہے. یہاں تو چلے یہ سیلاب ہے, تو کراچی میں کیا بارش ہوئی ہے, وہاں پہ ابھی تک پانی کھڑے ہوئے ہیں, کوڑے کے ڈھیر اسی طرح پڑے ہوئے ہیں. وہاں پہ بھی ملازم تھے, تنخواہیں جا رہی تھیں, کسی نے کچھ نہیں کیا. یہ سراسر ہمارا اپنا فالٹ ہے, ہمیں دشمن پہ کوئی الزام نہیں دینا. صحیح, ابھی وقت ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو بہتر کر سکتے ہیں. سندھ طاس معاہدے کے خلاف ورزی, پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ایکسپرٹس کی رائے آپ جان چکے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تیسرا بڑا سوال ایکسپرٹس کے سامنے رکھیں گے. حکومت کی 1 سالہ کارکردگی نے عمران خان کی مقبولیت میں کتنا اضافہ کیا؟ رائے دیں گے ایکسپرٹس بریک کے بعد. بھوک, بے روزگاری اور مہنگائی کا جو ملک میں سونامی آیا ہے, جہاں پاکستان کی عوام روٹی کی جگہ, کاروبار کی جگہ اور روزگار کی جگہ تبدیلی کھا رہی ہے, اس کی تفصیلات بتانا بھول گئے. 45 لاکھ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے اور 15 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے. عمران خان حکومت کی 1 سالہ کارکردگی رپورٹ پیش کر دی گئی. حکومتی وزراء مطمئن نظر آتے ہیں جبکہ اپوزیشن تنقید کر رہی ہے. اسی مناسبت سے ہمارا سوال ہے کہ حکومت کی 1 سالہ کارکردگی نے عمران خان کی مقبولیت میں کتنا اضافہ کیا؟ عامر صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. آپ کے خیال میں ظاہر ہے رپورٹ آپ نے دیکھی ہوگی, سراہا بھی جا رہا ہے جیسے ٹیکسیشن کے نظام کی تعریف کی جا رہی ہے, لیکن مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. آپ کے خیال میں 1 سالہ کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان صاحب کی مقبولیت بڑی ہے؟ آپ نے سوال ہی بڑا شاندار بنایا کہ جس دور میں کوئی چیز سستی رہی نہیں اس میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ مقبولیت بڑی ہے. کوسچن مارک لگا کے لگتا ہے آپ بھی مذاق میں شامل ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ تو ہو رہا ہے نا پوری قوم سے. ہمارے سے مراد میری نہیں ہے کہ ظاہر ہے ڈالر جہاں پہ چلا گیا ہے وہاں پہ کون سی کھانے پینے کی چیز سے لے کے, اور جو کوئی کام کر رہا ہے تنخواہوں میں بھی انکم ٹیکس بڑھ گیا. باقی کٹ وٹ کو تو چھوڑ ہی دینا, کیا بنی ہے کس کے ساتھ وہ سب دل جانتے ہیں. لہٰذا آپ دیکھ لیں عام آدمی کے ساتھ کیا ہوا ہے. میڈیا کو تو چھوڑ دینا, میں دوبارہ یہ کہوں گا, لیکن دیکھیں اس شخص کو جو مقبولیت کی بات کیا ہے, جائزہ ہی کوئی نہیں ہے اس بات کا. کیونکہ آپ نے آپ خود حکومت کہہ رہی ہے نا کہ ابھی ہمیں 1 سال 1.5 سال لگے گا. اب ہم نے بنیاد رکھی ہے پائیدار استحکام کے لیے. تو جب مستحکم ہوگا, دعا کرتے ہیں ہم بھی سب کہ اللہ کرے کہ مستحکم ہو, چونکہ ہم چاہتے بھی یہی ہے نا, پاکستان کی معیشت کھڑی ہوگی تو بات ہوگی. لیکن ہمارے ساتھ جو کھلواڑ ہمیشہ سے ہوتا ہے, اس دفعہ ذرا رفتار اور تیز ہے اس کی. ہمارے پاس کوئی بچت کا راستہ نہیں ہے. کس چیز کی مقبولیت, کس سے پوچھیں گے یہ سوال آپ؟ ٹھیک, فیصل حسین صاحب. دیکھیے
मकबूलियत का तो बहरहाल इतनी कोई पाकिस्तान की सियासत में अहमियत रही नहीं है कि कौन मकबूल है और उसके मकबूल होने के क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं। लेकिन असल मामला ये है कि इमरान खान ने जो एहतसाबी अमल किया, जिस तरह शुरू किया, उस पर किसी को एतराज़ नहीं है। वो एहतसाबी अमल कानून के दायरे में हो रहा है, कानून के ख़िलाफ़ हो रहा है, इस बहस को भी आप एक तरफ छोड़ते हैं, लोग इस पर भी कोई एतराज़ नहीं करते। लोगों की अक्सरियत भी इस बात पर जो है खुश होगी कि जिन लोगों को उन्होंने जेल में भेजा, आज वो मुल्क उनको तबाही तक पहुँचाने में उनका किरदार है। लेकिन आप इमरान खान की कारकर्दगी का आप जायजा लें तो इनकी कारकर्दगी हम शुरू करें तो कहां से करें? इनके जो वादे थे, जो इनकी उम्मीदें थी, वो तो बिल्कुल ही जो है बिल्कुल सिफर जो है वो साबित हुई। कोई एक साल में इमरान खान जो बताएं कि वो ऐसा कोई प्रोजेक्ट, ऐसा कोई मंसूबा जिसकी बुनियाद पे वो कह सके कि उनके मंशूर का हिस्सा था। एक साल पूरा होने का मतलब ये है कि आपने अपनी जो मुद्दत हुकूमत है उसके 20% मुकम्मल कर ली है, तो 20% में कोई एक ऐसा काम तो बता दें कि जिसकी वजह से जो है आप जिसकी बुनियाद पे आप कह सकें कि आपकी सिम सही है, आप एक दुरुस्त पेशकदमी कर रहे हैं। लेकिन जो अवाम को रिलीफ मिलने की तवक्कात थी, जो ख्वाहिशात थी, वो बिल्कुल जो है बिल्कुल अब खत्म हो चुकी है। इमरान खान के लिए सबसे बड़ा जो झटका है या सबसे बड़ी जो मुश्किल है या एक जो उनके लिए खुद एक अफसोस की बात है, अलमिया है कि उनके अपने चाहने वाले, उनके अपने सपोर्टर जो थे वो सबसे ज्यादा जो है इमरान खान से ज्यादा मायूस हुए। लेकिन इमरान खान इस कौम पे एक रहम करते हैं, ये रिलीफ नहीं देना चाहते, ना दें, रोजगार देना चाहते नहीं देना चाहते, ना दें, जिसको जो कुछ करना है करें। ये दिन में 3 दफा में वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस कौम को सुनाते हैं, ये बहुत कड़ी और सख्त सजा है। इस सजा से कम इस कौम की जो है वो जान छुड़ा। ठीक है मौलाना साहब, बात यह है कि भाई कौम को खान साहब ने साल में झटके दे दे के आदी कर लिया कि ये गाड़ी झटकों के साथ चलेगी। अब अल्लाह करे कि धक्का लगा के ये गाड़ी जो है अब चल पड़े। बिलाशुबा मुआशी हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं और महंगाई में बहुत इजाफा हुआ है। अब साल गुजर गया है, अब हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर भी कह रहे हैं कि भाई हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, खान साहब भी कह रहे हैं। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह करे हालात बेहतरी की तरफ जाएं और जो गरीब आदमी पिस रहा है महंगाई की वजह से वो उससे बाहर निकले, कुछ मुआशी इस्तेहकाम आए। तो वादों पर एतबार करके यहाँ तक पहुँचे हैं, अब आगे भी देख लेते हैं क्या होता है। गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया। मकबूल तो सिर्फ एक ही है जो राना साहब के शहर में होता है। ज़ाहिर है इमरान खान साहब 1 साल बाद जब हम बात कर रहे हैं, इंडिकेटर्स ये हैं कि मईशत को शायद ट्रैक पे आ रही है। उस दौरान जो हमारे साथ हुई है और जो होने जा रही है वो पता नहीं कितनी खौफनाक होगी आगे भी। लेकिन अल्लाह करे ये जो इंडिकेटर्स हैं ये बिल्कुल उसके मुताबिक आए जो तवक्कुआत हैं और नेक्स्ट ईयर हम बात कर रहे हों तो शायद कुछ रिलीफ हमें बेहतर मिले और हम कोई तारीफ भी कर रहे हैं और कह रहे हो कि हाँ जी इमरान खान साहब की मकबूलियत में इस साल में तो यकीनन इजाफा हुआ। सही। लतीफ़ चौधरी साहब, दुआ मैं अयाज खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, खान साहब इजाजत है? नहीं आप कम करें वो ये है कि अभी आपने कहा कि गाड़ी ट्रैक की तरफ आ रही है तो जब करीब बिल्कुल पहुंच जाए बता दें, पता लगे सन थले ना दे देना किधर। तो मेरा ख्याल है कि अगर मकबूलियत इमरान खान साहब की देखें ना चीखों के हवाले से, फिर तो वो नंबर 1 है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई घराना ऐसा नहीं जहाँ से बद्दुआओं का वाह वेला नहीं उठता महंगाई के हवाले से। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि हम इमरान खान को पूरे नंबर देंगे। उन्होंने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, हर घर में उनका नाम, हर बच्चा उनका नाम लेता है, सुबह उठते हुए शाम को सोते हुए, क्योंकि जब चीज़ें ख़रीदने जाता है तो इमरान खान याद आते हैं। ब्रिगेडियर साहब, मेरे ख्याल में जो उनकी कारकर्दगी है वो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो बातचीत करना चाहते थे 18 अगस्त को, लेकिन वो उन्होंने नहीं की। इसका मतलब है कि कुछ बताने के लिए कुछ भी नहीं है इस वक्त। और इस वक्त जो हालात हैं जो इस ईद पे मैंने देखे हैं वो बहुत ही मायूस कुन है। लोग बहुत ज़्यादा, उन्होंने ईद भी नहीं मनाई है। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो सफ़ेद पोश है, जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, बच्चों को नए कपड़े भी नहीं दिए हैं। इस वक्त मैं उससे बात कर रहा था नमक मंडी में, जो हमारे जानने वाले हैं जो इस कारोबार में हैं खाने पीने के, उन्होंने कहा जी इस वक्त 50% पे हम आ गए हैं वो करके, और मैं तो बिज़नेस बंद करने वाला हूँ क्योंकि अभी वारा नहीं खाता, ना बिजली का बिल दे सकते हैं ना गैस का बिल दे सकते हैं। तो अभी तक तो ये हालत है, देखते हैं आगे जाके फिर जब कहते हैं मुस्तहकम होते फिर देख लें। सही है, अभी तक ये हालत है कि महंगाई में इजाफा हुआ, लेकिन एक उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए जो कि हुकूमती वज़रा भी कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है जब आपकी मुआशी पॉलिसी मज़ीद इम्प्रूव
इम्प्रूव होंगी तो उसमें बेहतरी आएगी। बहरहाल हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी ने इमरान खान की मकबूलियत में कितना इजाफा किया, एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।